ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی بھرمار تھی۔ اسے بادشاہ کے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا گیا، چونکہ پہلا انچارج حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا نسلی تو ہے لیکن اصیل نہیں۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ سائس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی تو ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلوایا اور پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ گھوڑا اصیل نہیں؟ اس نے کہا کہ جب یہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور مصاحب کے گھر اناج، گھی، دیسی دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا کہ طور و اتوار سے تو ملکہ جیسی ہیں لیکن شہزادی نہیں ہیں۔ بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے اور اپنی ساس کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آئی تو معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی پیدائش کے 6 ماہ کے اندر ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے آپ کی بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا کہ ملکہ کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے، جو کہ ایک شہزادی کے شایان شان نہیں۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا اور بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں اور ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلوایا اور اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے وعدہ کر لیا۔ تب اس نے کہا کہ نہ تو آپ بادشاہ زادے ہو اور نہ ہی آپ کا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ طو میں آ گیا مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل میں پہنچا۔ والدہ نے کہا کہ یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلوایا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہمیشہ ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ دوستو، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ قصہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آئندہ نئی آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان محمد ایوب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔